وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 65 سے 68 تک آج کا درس کا نمبر ہے 2129. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت الہیہ سے رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وہ کہیں گے، اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور کہیں گے، کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں. ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 65. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے. العزیز، زبردست درگزر کرنے والا. قل هو نبأ عظیم، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ پھیرتے ہو، جس سے تم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. دیکھیں، بہت ہی بنیادی آیات ہیں، اور میں آیت نمبر 67 سے اس کی بات شروع کروں گا اللہ کی عطا سے، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. انسان کی دنیا میں آمد و شد، انسان کی آمد و رفت، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور اگر انسان کا تعلق عالم ارواح سے نہ ہوتا، اس کی حقیقت اگر اب عالم ارواح نہ ہوتی تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی.
دیکھیں بہت سی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں مر رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں مر رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن انسان ایک ایسی ہستی ہے جس کی حقیقت اس کائنات سے نہیں ہے. اس کی حقیقت عالم امر سے ہے، اور یہ اب عالم خلق میں آیا ہے، اور یہ مجمع البحرین ہے، یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عالم خلق اور عالم امر کا. اور روح کا تعلق جو ہے وہ تو عالم امر سے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق تو عالم امر سے ہے، رب کے حکم سے ہے. تو خیر یہ اصطلاحی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو عالموں کا میں تذکرہ کروں. ایک عالم امر، وہاں اسباب نہیں ہے، وہاں حکم ہے، صرف حکم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس عالم امر کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انما امرہ، اللہ کا حکم جب ہو جائے عالم امر میں تو وہ ہو جاتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. بہرحال تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری روح کا تعلق عالم اسباب سے نہیں ہے، عالم خلق سے نہیں ہے. یہ امر ہے اللہ کا، ہو تو ہو گئی. ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا. اسی طرح فرشتے ہیں، وہ بھی عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی عالم اسباب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا، اب فرشتے اور ہم، یہ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، فرشتے یعنی ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، لیکن ہم میں جو ہے یہ عالم خلق بھی ہے، نفس ہے اور یہ خواہشات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علم دیا ہے، یعنی علم بھی آدم کی فضیلت پہ ہے، آپ کو پتہ ہے. وعلم آدم الاسماء کلہا. میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. قل ہوا نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر مخلوق کو دے رہے ہیں کہ اے مخلوق، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. اب آخرت میں آپ دیکھیں نا، ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم جب جنت میں جائیں گے وہ بھی عالم امر ہے، جو چاہیں گے وہ ہوگا اور سبب کے بغیر ہوگا، وہ عالم اسباب نہیں ہے. جو چاہیں گے لہم فیہا ما یشاؤون وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جو چاہیں گے جس وقت چاہیں گے ویسا ہو جائے گا، وہاں اسباب نہیں ہے، بس آپ نے ارادہ کیا چیز آ جائے گی. سبحان اللہ. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو اس حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، میری حقیقت کیا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے. اس بات پہ بھی تھوڑا سا آپ سوچیں نا، کبھی ہم نے اپنی تخلیق کی حقیقت پر غور نہیں کیا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کیوں اس عالم خلق میں آیا ہوں، اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اسی خبر سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھجوایا ہے اور ان کو وہ علم دیا ہے جو انسان اپنے ذرائع و اسباب سے نہیں جان سکتا تھا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. تو یہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں تمام اگر میں مضمون کو سمیٹوں تو اس کا یہی نچوڑ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذاتی طور پہ
آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کی اس کائنات میں آمد جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں۔ ہم تو دیکھیں آفاق میں گم ہیں، میں مسلمانوں کی بات کروں، یہ پہچان کافروں کی ہے، کافروں کی پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہیں، ہم بھی آفاق میں گم ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچیں، ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے توقعات، منصوبے اور پلاننگ ساری ظاہر کے بارے میں، ہماری ساری خوشیوں کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، اور جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ظاہر کی ہیں۔ اب یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو تو گم، یعنی دیکھیں آپ کا تعلق تو یہاں دنیا سے نہیں ہے، آپ تو عالم امر سے یہاں پر آئے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ابھی آئے گا، آگے مضمون آنے والا ہے۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے دنیا میں آمد کو ہلکا نہ لیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ یعنی ایک ساتھ جو جملہ میں لگانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے جو پیغامبر ہے اس کا پیغام آپ کو پہنچ گیا اور آپ نے منہ موڑ لیا تو اس کا بہت بھیناک نتیجہ ہوگا۔ اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی کیا سلوک ہوگا مجرموں کے ساتھ۔ آپ تو مجرم بن جائیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص آج مجرم ہے، بدکار ہے، بد عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر تو بات ختم ہو گئی آپ کی۔ اگر آپ نے ظاہر ہی کو اپنا مدعا بنا لیا جیسے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا بھیناک نتیجہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک پیالی میں کوئی مشروب ہے، اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، اور آپ نے بتانے والے نے بتایا کہ یہ زہر ہے، مر جاؤ گے، آپ نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کیا، پی لیا، مر گئے، آپ انتڑیاں گل گئیں۔ وَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ہمیں بھی ایسا مشروب پلایا جائے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں ہم نے اس جو بڑی حقیقت ہے، نبأ عظیم، بڑی خبر ہے، اس سے ہم نے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ میں آج آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، 1450 سال بیت گئے اس کلام کو نازل ہوئے، لیکن یہ آیات آج کل ویسے ہی ہمارے لیے ہیں جیسے کہ اس وقت کے مشرکوں کے لیے تھی۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے منہ موڑ لیا تھا۔ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو یہ آپ لے کر آئے ہیں۔ تو ہم تو اس تعلیم کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نے اس تعلیم کو جھٹلا دیا ہے، اور ہمارا اب کوئی حال نہیں ہے اس وقت بھی۔ دیکھیں یہ قرآن میں تو پیش کر رہا ہوں نا آپ کو، لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے، غور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے مضامین پر سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہمارے دل پہ تو تالے ہیں۔ آج قرآن پر سوچنے کے لیے یعنی تدبر کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں تلاوت کر لیں گے، 1 سپارہ 2 سپارے
مہینے میں ایک ختم قرآن بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ہمارا اللہ الہ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ بہرحال میں شروع سے وہ جو ہے مضمون قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، داعی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ بھئی میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور حقیقت یہ ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ دیکھیں یہ ہر داعی کی دعوت کا خلاصہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، بات کا آغاز تو اسی سے ہونا چاہیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی جو یعنی عوامی تبلیغ تھی کوہ صفا پہ چڑھ کر 3 سال بعد رسالت کے، تو اس میں کیا میسج تھا؟ یہی لا الہ کا پیغام تھا۔ اب بھی ہمیں یہی پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، الواحد القہار، العزیز الغفار، رب السماوات والارض وما بینہما۔ تو اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی۔ آج جو ہے رب السماوات والارض وما بینہما، ہر چیز کا مالک جو ہے، زمین اور آسمان کا مالک، پالنے والا، رب السماوات۔ رب مطلب دیکھیں، رب میں تو یہ ایک جامع لفظ ہے۔ رب آپ کو میں نے بتایا، رب کا لفظ جو ہے ایک جامع ہے، خالق، مالک، آقا، معبود، مقصود، محبوب، مطلوب، یہ سب رب کے اس میں آتا ہے، کیونکہ وہ ہے رب، وہ اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ابھی یہ مضمون آنے والا ہے۔ تو اچھا، جب ہمیں بنا دیا اور ہماری نفس ہمیں دے دیا اور خواہشات سے بھرا نفس دے دیا، پھر ہمیں راستہ بھی بتا دیا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پیدا کیا، برابر کیا، پھر راستہ آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، ہم تو مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، انتم عنہ معرضون، ہم نے تو منہ موڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں رب سماوات والارض کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑی ہستی کے سامنے جھک جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، مالک ہے، آقا ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہمارے لیے محافظ رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو ہماری ہی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ وی آئی پی پروٹوکول ہے آپ کا اس کائنات میں، اگر آپ دیکھیں، محسوس کریں، ساری تخلیقات آپ کے لیے ہیں۔ یہ سبزیوں کی ویرائٹی، یہ پھلوں کی ویرائٹی، یہ اجناس کی ویرائٹی، یہ آج تو دیکھ لیں آپ، ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، ڈوبے ہوئے ہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی ایک ہے، مالک ہے، واحد القہار ہے،
اور رب ہے، مالک ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، العزیز، زبردست. ایک ایک یعنی لفظ جو ہے اس میں ہمارے لیے معنی جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. غفار، ہاں اگر آپ نے اب تک توبہ نہیں کی ہے اب توبہ کر لیں، مہلت کا وقت ہے. سانس ابھی نہیں اکھڑ رہی آپ کی، سانس کی آمد و شد جاری ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. اور تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اگر کوئی غلط آپ نے فیصلے کر لیے تھے، میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ نے زندگی کے بارے میں فیصلے کر لیے تھے اور ہم نے کیا غلط فیصلے کیے؟ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے. ہم اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مجرم ہیں اللہ کے، ہم فاسق ہیں، ہم بدکار ہیں. تو یہ غلط فیصلے ہیں، یہ ہم سوچ سمجھ کے کیے ہم نے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی جیوں گا، قرآن کی میں صرف تلاوت کروں گا، باقی تو ہماری مرضی ہے اپنی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی نافرمانی کی روش اختیار کیے رکھے. فرما برداری کی روش ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری ایک ہی روش ہے، نافرمانی. میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، بخشنے والا ہے. ابھی آگے سورہ زمر آ رہی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا الا للہ الدین الخالص. لیکن ابھی جو ہے وقت ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج 2022 اور 20 تاریخ ہے اپریل کی. تو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ 10 سال بعد آپ سنیں گے اور آپ پہلی مرتبہ اگر سن رہے ہیں یا 2032 کے آپ مسلمان ہیں یا 2042 میں سن رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کے لیے، ہر زمانے میں آپ کے لیے ہے. یہ قرآن تا قیامت ابد الآباد کے لیے، یعنی جب تک دنیا قائم ہے یہ قرآن آپ کو رہنمائی دیتا رہے گا. یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے تو اس سے منہ موڑ لیا ہے. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، ہم نے تو اس سے منہ موڑ لیا ہے. دیکھیں آج دیکھیں کیسے منہ موڑا ہے، کون منہ موڑ رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان. ہدایت قرآن کی ہمیں تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی. بہت ہی بری حالت ہے، بہت ہی بری حالت ہے. یعنی قرآن سے ہی ہم غافل ہو چکے ہیں. قرآن کی ہمیں یعنی نہ حقیقت کا پتہ ہے. ہمیں تو دیکھیں اپنی حقیقت بھی نہیں معلوم کہ میری حقیقت کیا ہے، اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ہے. اور ہر چیز سے جو چیز بھی، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. ما کان لی، اچھا ہاں، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تم نے اسے منہ موڑا ہوا ہے. میں آپ کو یہی جملہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز بھی ہم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی میری جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، اور میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی انسان سے، یعنی میری حقیقت جو ہے، جو چیز بھی میری کامیابی سے تعلق رکھتی ہے اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. یہ ایک جملہ ہے. جو چیز بھی ہماری یعنی انسان کی نجات سے، کامیابی سے، فلاح سے تعلق رکھتی ہے
اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. انتم عنہ معرضون، ہم نے منہ موڑ. اب کیا دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. یہ جملہ جو ہے یہ اس وقت مشرکین مکہ کے لیے تھا، یہ مکی صورت ہے. اور کیا تماشا ہے کہ آج یہ فقرہ ہم پر فٹ آ رہا ہے. ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہٹا لیا تھا قرآن سے. دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں رک جاؤں آپ کو توجہ دلانے کے لیے. آج کل ہر مسلمان جس عمر کا بھی ہو، 20 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، اس نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے. قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ان جملوں پہ بھی آپ غور کیجئے نا. ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. اور یہ نتیجہ ہے اللہ کو بھلا دینے کا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، اور یہ بڑے نقصان والے ہیں. اولئک هم الخاسرون. بہرحال یہ اتنا کہنے پر میں اکتفا کرتا ہوں. سوچنا آپ کا کام ہے، میرا کام صرف بتانا ہے کہ ہم سے کون سے جرائم سرزد ہو رہے ہیں، ہم کیسے جرائم کر رہے ہیں، ہم کس بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے. ہم نے دنیا کو حقیقت مان لیا ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا. قل هو نبأ عظیم. کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے. انتم عنہ معرضون. جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.